سے زیادہ علیحدگی پسند لیڈران ان کے حامیوں اور مداحوں کو گرفتار کر کے کوٹھی باغ پولیس تھانے میں رکھ دیا گیا تھا۔ اب مزید تفصیلات اس کی سامنے آئے اور پولیس کی طرف سے وضاحتی بیان بھی سامنے آیا ہے۔ پولیس نے سری نگر کے اندر جو کل احتیاطی گرفتاریاں کی تھی اس میں اب باضابطہ طور پر 10 لوگوں کے خلاف پولیس سٹیشن کوٹھی باغ میں ایف آئی آر درج کر دی ہے اور آفیشل گرفتاریاں بھی ہو چکی ہیں۔ اس میں پولیس کے جو ہمیں آفیشل سورسز سے خبر ملی ہے وہ یہ ہے کہ جموں کشمیر پولیس نے باضابطہ طور پر 10 لوگوں کی گرفتاریاں کی ہیں جو یا تو سابق ملیٹنٹ ہیں یا سابق علیحدگی پسند لیڈر رہ چکے ہیں، اور یہ کیس جو ہے وہ انڈر سیکشن 10 اور 13 انلافل پریونٹیو ایکٹ جو ہے اس کے تحت کر دیا گیا ہے، اور 121A IPC کے تحت پولیس سٹیشن کوٹھی باغ کے اندر یہ ایف آئی آر درج کر دی گئی ہے۔ پولیس نے کل اس بات کو دوبارہ دہرایا ہے کہ یہ میٹنگ جو تھی یہ جناب فالو اپ میٹنگ تھی، کیونکہ 13 جولائی سن 2023 کو اسی طریقے کی ایک نشست ہوئی تھی سری نگر کے اندر جس میں کچھ لوگ بیٹھے تھے اور علیحدگی پسندی کو دوبارہ سے پروان چڑھانا، حریت اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ سمیت کئی آرگنائزیشنز کو دوبارہ سے مضبوط کرنے کی بات جو تھی وہ سامنے آ رہی تھی، اور اس کے بعد یہ جو دوسرا انیشیٹو تھا، یہ جو دوسری میٹنگ تھی جس پر پولیس نے شکنجہ کیا، جس میں 40 سے زیادہ لوگوں کی گرفتاری کی پہلے خبر آئی اور اب 10 لوگوں کی خبر ہے، یہ اس کے پس منظر میں ہی دوسری میٹنگ تھی پولیس کی طرف سے کہا گیا ہے، اور یہ جناب JKLF اور حریت کانفرنس کو دوبارہ سے منظم کرنے کے حوالے سے کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ اتنا ہی نہیں، اس پولیس کا یہ بھی ماننا ہے کہ یہ سارا گروپ جو ہے یہ جی پروپیگیٹ کر رہا تھا سیکشنزم یعنی علیحدگی پسند، اور اس میں کشمیر گلوبل کاؤنسل جو فاروق صدیقی والا گروپ ہے ان کے ساتھ یہ سرحد پار رابطے میں تھے، اور جموں کشمیر لبریشن فرنٹ ممنوع تنظیم جو ہے ان کے ایک لیڈر راجہ مظفر ہے سرحد پار، ان کے ساتھ یہ رابطے میں تھے، اور یہ لیڈر لگاتار سرحد پار بیٹھ کر ان کے اشاروں پر یہ میٹنگز کا انعقاد کر رہے تھے۔ یہ پولیس کی طرف سے دعویٰ پیش کر دیا گیا۔ اب جن دن 10 لوگوں کی گرفتاری ہوئی ہے پولیس نے جو کریک کیا ہے جی ان میں محمد یاسین بٹ یہ سابق JKLF کے لیڈر ہے، اور مانا جا رہا کہ یاسین ملک کے کافی نزدیکی ہے، ان کو باضابطہ طور پر ان 10 افراد میں شامل کر دیا گیا ہے۔ محمد رفیق پہلو ولد غلام حسن ساکن نٹھی پورا، ان کا نام اس میں دوسرے نمبر پر ہے۔ پھر شمس الرحمان ولد عامر احمد ساکن لال بازار، سعید الرحمان شمس جنہیں کہتے ہیں جی، یہ میروائی صاحب کے سیکریٹری بھی ہیں، ان کو بھی ان 10 افراد میں ڈال دیا گیا ہے۔ جہانگیر احمد بٹ ولد عبدالغنی بٹ، یہ پروفیسر عبدالغنی بٹ جو سابق چیئرمین ہے کل جماعتی حریت کانفرنس کے، ان کے فرزند ہیں اور مسلم کانفرنس کے بھی لیڈر ہیں، تو اس طرح سے جہانگیر بٹ کی بھی گرفتاری اس میں کر دی گئی ہے۔ وٹنگو سوپور ان کی رہائش گاہ بتائی گئی ہے۔ خورشید احمد بٹ ولد غلام محمد بٹ راول پورا، شبیر احمد ڈار ولد غلام نبی یہ ہے جی بادمواری سری نگر، فردوس احمد شاہ ولد علی محمد ساکن آبی گزر فردوس شاہ، یہ ایک سیپریٹسٹ لیڈر ہے جی۔ پرے حسن فردوس ولد عبدالرشید لاوے پورا سری نگر، سہیل میر ولد عبدالسلام پیر باغ، ان کی گرفتاریاں جو ہے وہ کی گئی ہے۔ در پولیس کا ماننا کہ 10 تو ہم نے بھر ہی لیے ہیں، لیکن تفتیش اور تحقیقات کے بعد مزید گرفتاریاں بھی جو ہے وہ متوقع ہے۔ یہاں پر یہ بات قابل ذکر ہے کہ ایک طرف سے پولیس کا یہ بیان ہے اور دوسری طرف سے جن لوگوں کو چھوڑا گیا، جن لوگوں سے پولیس نے پوچھ تاچھ کی، اس دوران کچھ چیزیں بڑی اہم بات بھی سامنے آئی ہے۔ بہت سارے لوگوں کو جو دعوت نامے گئے تھے کہ آپ جناب عید ملن میں ہمارے ساتھ شامل ہوں، انہیں اس بات کا ذرا بھی علم نہیں تھا کہ عید ملن کس کانٹیکس میں ہو رہا ہے اور کیا کون لوگ ہیں، یہ کیوں یہ کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے پولیس نے اس تفتیش کے دوران جو 3 درجن کے قریب لوگ گرفتار کیے گئے تھے ان کی رہائی کا یقینی بنایا، اور صرف ان لوگوں پر شکنجہ کسا جن پر یہ الزام ہے کہ یہ سرحد پار کسی نہ کسی طریقے سے رابطے میں ہے یا اس طریقے سے عید ملن اور دیگر پارٹیوں کے ذریعے سے علیحدگی پسندی کو پروان چڑھانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ تو باضابطہ طور پر ایف آئی آر درج ہو گئی ہے سیکشن 10-13 انلافل پریونشن ایکٹ کے تحت اور سیکشن 121A IPC کے تحت کوٹھی باغ کے اندر باضابطہ طور پر ایف آئی آر درج ہو گئی ہے۔ یہ ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی جی سری نگر کی، جہاں پر علیحدگی پسندوں پر شکنجہ کسنے کی بات پولیس کی طرف سے کہی۔